والحمدللہ رب العالمین آمین آمین الی غیر نہایہ۔ جی لگا کر درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مطمئن ہوں کہ شفاعت میرے رسول کی ہے۔ میں مطمئن ہوں کہ شفاعت میرے رسول کی ہے۔ رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ ہم ایسوں کو بھی نہیں جانے دیں گے جہنم میں۔ ہم ایسوں کو بھی نہیں رہنے دیں گے جہنم میں۔ گنہگارو یہ ہمت میرے رسول کی ہے۔ گنہگارو یہ ہمت میرے رسول کی ہے۔ معزز سامعین، کافی دیر سے آپ حضرات تشریف رکھے بھی ہیں اور علماء کرام و شورا اسلام سے یکے بعد دیگرے آپ سماعت کر بھی رہے۔ میں زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا۔ یہ مہینہ ہی اصال ثواب کا ہے۔ شب بارات، چھٹکارے کی رات۔ خاص کر میں دو تین باتوں پر آپ سب کی توجہ چاہوں گا۔ ہمارے ہاں عرفہ کا معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عرفہ ہے کیا؟ شب بارات کے مہینے میں کوئی عرفہ نہیں ہے۔ عرفہ حج کے موقع پر آتا ہے، جب میدان عرفات میں سارے حجاج کرام جتنے بھی حج کرنے کے لیے لوگ گئے ہوئے ہیں پوری دنیا سے، سب جب عرفات کے میدان میں اکٹھا ہو جاتے ہیں تو ان کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اسی میدان میں اکٹھا ہو کر سارے حاجی حضرت آدم و حوا کی وصیات کو تازہ کرتے ہیں کہ جب جنت سے باہر آئے تھے تو حضرت آدم علیہ السلام سراندیپ کے پہاڑی پر اتارے گئے تھے، جو اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا، آج سری لنکا میں آتا ہے۔ اور ماں حوا جدہ میں آئی۔ حضرت آدم حضرت حوا کی تلاش میں نکلے، اور جس مقام پر حضرت آدم و حوا کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، تو اسی میدان کا نام میدان عرفات رکھا گیا اور اسی دن کا نام یوم عرفہ پڑا۔ عرفات کا معنی ہوتا ہے پہچان لینا۔ وہاں حضرت آدم نے حوا کو پہچانا، حضرت حوا نے حضرت آدم کو پہچان لی، تو اب اس میدان کا نام میدان عرفات اور اس دن کا نام یوم عرفہ رکھا گیا، جو حج کے موقع پر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں شب بارات کے موقع پر ہمارے میت کے لیے یہ دن کہاں سے آ گیا، یہ کسی کتابوں میں بھی تلاش کرنے سے نہیں ملتا۔ اور ایک ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ نیا مردہ پرانے مردے سے اسی دن جا کر ملے اور اسی دن ایک دوسرے سے پہچان ہو۔ یہ بھی من گھڑت بات ہے، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ موت کے بعد ہر انسان کو قبر کی منزل طے کرنی ہے اور سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر روح انتظار میں ہوتی ہے کہ ہمارے گھر والے ہمارے لیے کیا کرتے ہیں۔
جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کا فائدہ جو اس قبرستان کے گنہگار ہوتے ہیں ان کو ملتا رہتا ہے۔ جو نیکوکار جاتے ہیں اس کی برکتیں ان میتوں کو ملتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ ذہن رکھنا کہ 3 چاند آ جائے گا تو 40واں نہیں کریں گے، اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ چاند کا کیا لینا دینا ایصال ثواب سے؟ آپ جب کریں گے میت کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ پھر عرفہ کا تصور کرنا، اور یہ پوزیشن ہے کہ ٹھیک سے شب برات اس کے گھر میں نہیں منائی جاتی، یہ عرفہ کی وجہ سے کہ نیا مردہ ہے، نئی میت ہے، اسی سال انتقال ہوا ہے، اس سال عرفہ ہوگا، اگلے سال شب برات ہوگا۔ یہ ایسا شریعت میں کچھ نہیں ہے۔ آپ ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ کار خیر کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح و تحلیل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس سے آپ کو بھی فائدہ ملے گا اور اس مرنے والے کی روح کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو ہمیں اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا، وہ باتیں جو شریعت سے ثابت ہے ہم اس پر عمل کریں۔ عرفہ حج کے موقع پر ہے، شب برات کے موقع پر کوئی عرفہ نہیں ہے۔ یہاں 13 شعبان کا نام ہم لوگوں نے عرفہ کا دن کر دیا ہے، جبکہ عرفہ صرف حج کے موقع پر آتا ہے، اور اس کا نام جو عرفہ ہے اس کی وجہ بھی ہم نے آپ کو بتا دی کہ حضرت آدم و حوا کی وہاں ملاقات ہوئی، اور اسی ملاقات کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حاجیوں پر واجب قرار دیا کہ جب تک کہ تم اس میدان میں اکٹھا ہو کر حضرت آدم و حوا کی ملاقات کی یاد کو تازہ نہ کر لو گے، اس وقت تک کہ تیرا حج مکمل نہیں ہو۔ یہ اس وقت کے لیے ہے، اور وہی ایک دن یوم عرفہ ہے۔ شب برات یہ خود مکمل مہینہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے۔ آقا کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور عبادتوں کا حال تو یہ تھا کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، جس کو ہم لوگ جھنجھناہٹ کہتے ہیں، اور بسا اوقات کو یہ لگتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اس قدر لمبا سجدہ کرتے تھے کہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ لگتا تھا کہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے ہیں۔ یہ پوزیشن تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب بارات، اور خاص کر اس 15ویں کے شب میں عبادت کی۔ اور جو مہینہ گزرا رجب المرجب کا، آپ اس مہینے کو بھی دیکھیں، شعبان کا مہینہ دیکھیں، آنے والا رمضان ہے، اور تینوں میں ایک ایک رات کو مقدس راتیں ہیں۔ شب معراج مقدس رات ہے، شب بارات مقدس رات ہے، شب قدر مقدس راتیں ہیں، اور تینوں کی اپنی اپنی فضیلتیں بھی ہیں اور اس کی برکتیں بھی ہیں۔ شب معراج اس لیے مقدس رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار بھی فرمایا، اور اللہ نے آپ کی امت کے لیے بطور تحفہ نماز جیسی عبادت کو عطا فرمایا۔ اسی طرح شب بارات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے سال بھر ہونے والے معاملات کو لکھنے کا حکم فرشتوں کو عطا کرتا ہے کہ سال بھر کس کو کیا رزق ملے گا، کتنا ملے گا، کون روزگار پہ رہے گا، کون بے روزگار رہے گا، کون صحت یاب رہے گا، کون بیمار ہوگا، کون زندہ رہے گا، کون مرے گا۔ ایک سال ہونے والے حالات کو اسی رات 15ویں شعبان کی رات میں لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کو لیلۃ البارات بھی کہتے ہیں، چھٹکارے کی رات۔ اسی لیے شاعر نے کہا کرتے رہو عبادت و تلاوت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی ہے شب بارات۔
تو یہ رات تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ہی بنائی ہے کہ بندے اس رات کو جاگ کر عبادت کر کے تلاوت کر کے ریاضت کر کے رب کی حضور رو رو کر گڑگڑا کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے معافی چاہے۔ رب تو فرماتا ہے میں تو مائل بکرم ہوں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاؤں کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ یہ مقدس رات شب برات کی 15ویں شعبان کی رات ہے، 14ویں شعبان جس کو ہم لوگ عرفہ کہتے ہیں اپنی زبان میں، اس رات کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں آئی ہے، 15ویں شعبان کی وہ فضیلت ہے۔ پھر شب قدر کی فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو اس رات میں عطا فرمایا۔ تو ہر مہینے میں اور اکثر مہینوں میں کوئی نہ کوئی راتیں بڑی مقدس ہے کہ ہم اس رات کو جاگ کر عبادت کریں، ریاضت کریں، تلاوت کریں۔ 15ویں شعبان کی رات بڑی مقدس اور پیاری رات ہے۔ میں ایک واقعہ اس رات کے تعلق سے بیان کرتا ہوں، پھر میں ایصال ثواب پر تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی سے گزر رہے تھے، تو آپ